أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ آج جمعرات ہے۔ ہمارے سوال جواب کی 15ویں مجلس ہے۔ 14 مجلسیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کی یہ مجلس ہماری 15ویں مجلس ہے۔ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ مختصر طور پر ان کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلا سوال آج کا ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، سیاست کا کام کرنا کیسا ہے؟ پہلا سوال ہے۔ اور اسی طریقے سے انہی کا دوسرا سوال ہے، سیاست میں حصہ لینا کیسا ہے؟ ایک ہے سیاست میں حصہ لینا اور ایک ہے سیاست کا کام کرنا، تو دونوں چیزیں جو ہے الگ الگ ہیں۔ تو دونوں چیزیں کوئی بری نہیں ہیں، سیاست میں حصہ بھی لے سکتے ہیں اور اسی طریقے سے سیاست کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو سیاست میں حصہ لینا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور اسی طریقے سے سیاست کا کام کرنا بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں شریعت کے حدود کی پاسداری بہت ہی ضروری ہے۔ شریعت نے جو حدود قائم کیے ہیں ان حدود میں رہ کر سیاست میں حصہ لیا جائے، سیاست کا کام کیا جائے۔ اگر شریعت نے جو حدود قائم کر دیا ہے ان حدود کو اگر ہم نے پار کر لیا تو پھر جو ہے ہمارا سیاست میں حصہ لینا اور سیاست کا کام کرنا دونوں بھی جو ہے غیر مناسب ہو جائے گا، اور بعض دفعہ دونوں چیزیں ہمارے لیے حرام بھی ہو جائیں گی۔ تو شریعت کے حدود میں رہ کر ہم کو سیاست میں حصہ لینا ہے اور سیاست کا کام کرنا بھی ہے۔ اور ویسے تو جو ہے سیاست بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ کسی ملک کو قائم رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں سے ایک سیاست ہے۔ تو سیاست اگر صحیح طور سے کیا جائے، اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے کیا جائے، تو پھر ہمارا سیاست کرنا، سیاست چلانا، سیاست کا کام کرنا، یہ تمام چیزیں عبادت میں شامل۔ اگر ہم نے ان چیزوں کا ہم نے خیال نہیں کیا تو پھر جو ہے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے گناہ کا باعث بنیں گی۔ تو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہم کو سیاست میں حصہ لینا ہے اور سیاست کا کام کرنا ہے۔ تیسرا مسئلہ ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ محرم کے روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ تو محرم، اس میں جو ہے دو باتیں آتی ہیں۔ محرم کے روزوں کی فضیلت کا مطلب پورے مہینے کے روزے یا پھر جو ہے صرف عاشوراء کا روزہ۔ اگر پورے مہینے کے روزوں کا اگر نام لیا جائے، پورے مہینوں کے روزوں کا ثواب کا تذکرہ اگر کیا جائے، تو عاشورے کا روزہ چھوڑ کر، یعنی کہ 10 محرم کا روزہ چھوڑ کر باقی جتنے بھی روزے ہیں، حدیث کے الفاظ کے موافق، حدیث میں بتائے ہوئے ثواب کے موافق، ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اب یہی ثواب عاشورے کو بھی ملے گا، عاشورے کے روزے کا بھی یہی ثواب رہے گا، لیکن اس ثواب میں زیادتی ہو جائے گی۔ عاشورے کے روزے کی فضیلت، اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو عاشوراء کا روزہ جو ہے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ ضروری کا مطلب فرض نہیں، واجب نہیں،
نفل ہی ہے لیکن بہت ہی فضیلت والا روزہ ہے۔ عاشورے کے روزے کو چھوڑ کر پورے مہینے کے یعنی کہ پورے محرم کے روزے بھی فضیلت والے ہوتے ہیں، تو ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر۔ عاشورے کا روزے کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں گھر جو ہے نیا گھر بنا رہا ہوں، تعمیر چل رہی ہے، تو گھر کی آسانی کے لیے قرآن پاک کی کوئی سورت بتا دے۔ تو مطلب جو ہے یہ ساتھی جو ہے وظیفہ مانگ رہے ہیں کہ گھر کی تعمیر ہو رہی ہے تو اس کی آسانی کے لیے۔ تو ایسے تو بہت سارے جو ہے وظائف ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں سورہ یاسین کی فضیلت آتی ہے کہ جس کام کی نیت سے پڑھا جائے گا تو وہ نیت اس کی پوری ہو جائے گی۔ تو سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی قرآن کی سورتیں ہیں وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ ہے، اور درود شریف کی کثرت ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں کہ بھئی ہم پہلے فرائض ادا کریں، فرائض ادا کر کے اس کے بعد نوافل کی طرف متوجہ ہوں۔ فرائض ادا نہیں کر رہے ہیں، صرف وظائف کر رہے ہیں، تو ان وظائف سے کوئی جو ہے ہونے جانے والا نہیں ہے۔ تو فرائض ادا کریں، جتنی چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں ان تمام چیزوں کو ادا کریں، اس کے بعد اگر ان وظائف کا ساتھ ان وظائف کی مدد لیں گے تو پھر جو ہے کام ہمارا آسان ہو جائے گا۔ تو گھر کی تعمیر کی سہولت کے لیے، گھر کی تعمیر کی آسانی کے لیے سورہ یاسین پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، یا پھر جو ہے درود شریف کی کثرت کریں۔ درود شریف کی کثرت سے بھی کام ہمارے بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے استغفار کی کثرت۔ جو آدمی جتنا زیادہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے کام اتنے ہی آسان کر دیتے ہیں۔ تو ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ لے لیں، یا پھر جو ہے چاروں پر عمل کریں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے 5واں مسئلہ ہے، ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب محرم میں لوگ شادیاں وغیرہ نہیں کرتے، کوئی اس بات کی شریعت میں کوئی جواز اس کا ملتا ہے کیا؟ تو یہی مسئلہ جو ہے پیچھے مجلس میں بھی گزر چکا تھا، وہاں بھی میں نے عرض کر دیا تھا، اور جمعے کے خطاب میں بھی یہ باتیں آ چکی تھیں، لیکن مختصراً عرض یہ ہے، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ محرم جو ہے برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ برکت اس مہینے کی بعض لوگ جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سمجھتے ہیں۔ تو دونوں جماعتیں غلط۔ اس مہینے کی فضیلت نہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، اور نہ ہی اس مہینے کی منحوسیت نحوست حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ برکت والا مہینہ ہے، اور اس کی برکت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کئی ہزار سال پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو جو لوگ شادیاں وغیرہ نہیں کرتے وہ لوگ اسی کو جو ہے سوچ کر کہ بھئی یہ غم کا مہینہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے میں، تو اس لیے اس میں ہم جو ہے خوشی کا کوئی ماحول نہیں کریں گے، تو یہ جو ہے غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے تمام مہینوں کو ہمارے لیے یکساں بنا دیا، اور کسی مہینے میں ہمارے لیے نحوست نہیں ہے، منحوسیت نہیں ہے، یہ سب ہمارے یقین اور ہمارے جو ہے عقیدے کے اوپر رہتا ہے۔ تو اس لیے محرم کا مہینہ بڑی برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں عبادت کی کثرت کرنے کا حکم ہے، اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نکاح ہے۔ ایمان کے بعد عبادتوں میں بڑی عبادت نکاح کا جو ہے تذکرہ آتا ہے حدیثوں میں۔ اتنی بڑی عبادت اس مہینے میں ہم ادا نہ کریں،
اور یہ سوچ کے رہ جائیں کہ بھئی محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنا ہے، محرم کے مہینے میں خوشی کا ماحول نہیں بنانا ہے گھروں کے اندر، تو یہ جو ہے ہمارا عقیدہ اس سے متاثر ہو جائے گا۔ تو اس لیے محرم کا مہینہ بڑی فضیلت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جس طریقے سے اور عبادتیں کثرت سے کرنے کا اہتمام دیا گیا ہے، اسی طریقے سے نکاح کا بھی اہتمام کیا جائے۔ نکاح کرنے سے ہماری جو ہے زندگی میں بے برکتی نہیں آتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی محرم کے مہینے میں اگر نکاح کر لیا، ہمارے بچوں کا نکاح کر دیا، تو پھر جو ہے ہمارے اور ہمارے بچوں کی زندگیوں میں بے برکتی آئے گی اور ہم جو ہے پریشان ہو جائیں گے۔ تو ایسا کوئی جو ہے ایسی کوئی جو ہے اصل بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب محرم میں بعض لوگ کھچڑا حلوہ وغیرہ بنا کر گھروں میں بھیجتے ہیں، اس کو کھانا کیسا ہے؟ تو اس کی اگر تفصیل میں اگر جائیں گے تو بہت ساری جو ہے اس میں باتیں نکلتی ہیں، لیکن ان تفصیل میں گئے بغیر میں مختصر طور سے عرض کر دیتا ہوں کہ بھئی محرم کا مہینہ آتا ہے اور محرم کے مہینے کے ساتھ اور بھی 11 مہینے آتے ہیں۔ کھچڑا ہو، کوئی حلوہ ہو، کوئی مٹھائی ہو، دوسرے مہینوں میں ہم لوگوں کو یاد نہیں آتی تو صرف اور صرف محرم میں کیوں یاد آتی؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں ایسی چیز جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو شریعت میں دین میں ضروری سمجھ رہے ہیں۔ تو جو لوگ شریعت میں دین میں جس چیز کی کوئی اصل نہیں ہے اس کو ضروری سمجھ کر کریں گے تو وہی چیز بدعت ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ کر کے ہمارے گھروں میں بھیجتے ہیں، تو اس میں جو ہے صاف ان لوگوں کو انکار کر دیں کہ بھئی ہم یہ چیز نہیں لیتے، اس لیے کہ اگر لے لیا ہم نے، قبول کر لیا، تو مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم بھی جو ہے ان کے اس عقیدے میں شامل ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے جو ہے ہندوؤں کے تہوار آتے ہیں، عید آتی ہے، عیسائیوں کی عید آتی ہے، کرسمس، یہ لوگ جو ہے بہت ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہندوؤں کے تہوار میں اور اسی طریقے سے عیسائیوں کے تہوار میں، کرسمس ہو، کوئی بھی ہو، ان میں اگر کسی غیر کو مسلمان مبارکباد دیتا ہے تب بھی وہ مسلمان گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ ان کے جتنے بھی تہوار ہیں وہ پورے تہوار باطل عقیدے پر ہوتے ہیں، مشرکانہ عقیدے پر ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ تو اگر کوئی لا کے ہمارے گھر میں دے رہا ہے اور ہم اس کو قبول کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ان کے عقیدے میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مسئلہ ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب دوسرے مذہب سے اسلام میں آنے کے بعد اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا کیسا ہے؟ ایک آدمی رشتہ مانگنے کے لیے لڑکی والوں کے گھر گیا تو لڑکی والوں نے منع کر دیا کہ آپ پیدائشی مسلمان نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو لڑکی نہیں دیں گے۔ تو یہاں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، حدیث میں بتا دیا گیا ہے، کیا ہے کہ بھئی ہجرت سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں وہ تمام گناہ ہجرت کے ذریعے سے معاف ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بھئی ہجرت جو ہے دین کے لیے ہو، دنیا کے لیے ہجرت نہیں۔ دین کے لیے اگر کوئی آدمی ہجرت کر رہا ہے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے، تو اس کی ہجرت پہلے کے جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی دوسرے مذہب سے اسلام میں آ رہا ہے تو پیچھے کی زندگی کے تمام گناہ جو ہیں اسلام اس کا ختم کر دے گا۔ اب یہاں سے اس کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اب یہاں سے جو ہے وہ مسلمان بن رہا ہے۔ تو اور دیکھا یہی جاتا ہے کہ بھئی پیدائشی جو لوگ مسلمان ہیں
ان لوگوں کے پاس اسلام کی اور اسلام کے اعمال کی اتنی زیادہ قدر نہیں رہتی. تجربے کی بات ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوا ہوگا اس کا، کہ بہت سارے لوگوں کے پاس جو کہ مسلمان ہیں پیدائشی، باپ داداؤں کے جو ہیں باپ داداؤں سے ان کا خاندان جو ہے مسلمان چلتا ہوا آ رہا ہے، تو ان لوگوں کے پاس اسلام کی اور اسلام کے اعمال کی کوئی وقات نہیں رہتی. میرا مطلب کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ پورے مسلمان ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آتے ہیں تو ان کا اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں آنا ہی سب سے بڑی قربانی. اور جب وہ اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، تو پھر جو ہے ان کی نگاہ میں اسلام اور اسلام کے اعمال کی بہت زیادہ وقات ہو جاتی ہے، بہت زیادہ وہ لوگ اسلام کے اور اسلام کے اعمال کی قدر کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم نے جو ہے یہ دیکھا ہے، کتنے لوگوں سے جو ہے تجربہ ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ جب اسلام قبول کر رہا ہے ایک آدمی تو اب وہ مسلمان ہے. ایسا نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ پیدائشی مسلمان نہیں ہے تو اس کو ہم جو ہے اپنے سب میں کھڑا نہیں کریں گے، اپنے ساتھ جو ہے شامل نہیں ہونے دیں گے، اپنے بچے کا رشتہ نہیں دیں گے، اپنا جو ہے داماد نہیں بنائیں گے. یہ بہانہ نہیں چلے گا. ہاں اگر آپ کو کوئی اور چیز مانے ہو رہی ہے رشتہ دینے سے، اپنی لڑکی کا نکاح کرنے سے اس آدمی سے، تو پھر وہ چیز کو سامنے لا کر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ چیز ہے تو اس لیے ہم جو ہے اپنی بچی کا رشتہ آپ سے کرنا مناسب نہیں سمجھتے. لیکن اس چیز کو نشانہ نہ بنائیں. اس چیز کو اگر نشانہ بنائیں گے تو جو آدمی اسلام کے دائرے میں آ رہا ہے اس کا دل متاثر ہو جائے گا، اس کا دل تنگ ہو جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے ان باتوں سے، ان خیالات سے، اس ذہنیت سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. کوئی آدمی، قرآن میں کہہ دیا گیا ہے قالت الاعراب آمنا، کہ مسلمان ایک آدمی جب ایمان کے دائرے میں آتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا خاندان، اس کا قبیلہ نہیں چلتا. اللہ نے یہ قبیلے خاندان کیوں بنائے؟ اپنے لتعارفوا، اپنے تعارف کے لیے، بس اس کا اتنا ہی مقصد ہے. لیکن کوئی آدمی اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں آ رہا ہے، دائرے میں آ رہا ہے ایمان کے، تو پھر اس آدمی کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ بھئی اس آدمی کو جو ہے ان باتوں سے ٹھیس پہنچایا جائے اور اس کو تکلیف دی جائے ان باتوں کو کہہ کر، اور اس کی وجہ سے وہ آدمی پھر جو ہے اپنے مذہب میں لوٹ جائے تو اس کا پورا وبال ہمارے سروں پر رہے گا. تو اس لیے ضروری ہے ان خیالات سے، ان باتوں سے اور اس ذہنیت سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب مونچھ بڑے رکھنا کیسا ہے؟ مونچھ جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ مونچھ جو ہے بڑے رکھنا کیسا ہے، یعنی کہ بڑے رکھنے کا مطلب بڑے بڑے یہاں تک رکھنا کیسا ہے. تو اس کے بارے میں اگر کہا جائے تو سنت یہی ہے کہ بھئی مونچھ جو ہے بڑے نہ رکھے جائیں، مونچھوں کو کاٹ دیا جائے، ایک دم پورے جو ہے اندر سے کاٹ دیا جائے، جیسا کہ اتنا کاٹا جائے کہ ہونٹ کی سفیدی نظر آ جائے. جیسا کہ آپ لوگ میری جو ہے ہونٹ کی سفیدی بہت ہی اچھے طریقے سے محسوس کر رہے ہوں گے کہ اتنا جو ہے مونچھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ جو ہے فطرت میں سے ہے، یعنی کہ نبی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ مونچھ جو ہے کاٹنا. لیکن شریعت میں مونچھ بڑے رکھنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، لیکن بڑے رکھنے کی اجازت تمام لوگوں کے لیے نہیں، کچھ لوگوں کے لیے مخصوص ہے. جیسا کہ مثال کے اعتبار سے کوئی سپاہی ہے، سپاہی
یعنی آرمی کا کوئی جو ہے بڑا افسر ہے اور اس آدمی کو اس کو بھی سنت کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، سنت کا اہتمام اس کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ بھئی سامنے دشمن کے اوپر اس کا رعب پڑے، اس کا رعب دبدبا اس کے اوپر جو ہے اس آدمی کے رعب اور اس آدمی کے دبدبے سے سامنے والا دشمن جو ہے متاثر ہو جائے. تو اس کے لیے سپاہی یا پھر جو ہے آرمی کا کوئی بڑا افسر اس کے لیے مونچھ بڑی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. اسی طریقے سے کوئی قاضی ہے، یعنی کہ قاضی کا مطلب ہمارے ہندوستانی قاضی نہیں، بلکہ قاضی کا مطلب اسلامی قاضی، شرعی قاضی. قاضی کا مطلب کیا ہے کہ بھئی تمام معاملوں میں فیصلہ کرنے والا. جیسا کہ آج ہمارے جو ہے ہندوستان میں کورٹ کا ایک رواج جو ہے چل رہا ہے، ایک قانون جو ہے ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ اگر کوئی جو ہے فیصلہ کسی کے معاملے میں اگر ہم کسی سے لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں اور یہ فیصلہ اگر ہو تو کہاں ہوگا؟ کورٹ میں جا کر فیصلہ ہوگا. تو یہ جو ہے ہمارے ملک کا سسٹم ہے، اور بھی دوسرے ممالک کا سسٹم بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے ملک کی بات کہوں تو بات جو ہے آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. تو اسی طریقے سے اسلامی جہاں حکومت چلتی ہے وہاں بھی کورٹ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہاں جو ہے قاضی ہی فیصلہ کرتا ہے. تو وہ قاضی، اس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں، ہمارے جو ہے اس ہندوستانی قاضیوں کا کوئی جو ہے تذکرہ نہیں. تو اگر کوئی قاضی ہے، فیصلہ کرنا اس کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور آدمی جو ہے اسی وقت فیصلہ کر سکتا ہے صحیح طریقے سے جبکہ اس آدمی کا رعب اور اس آدمی کا دبدبا قوم کے اوپر ہو. اب ہمارا رعب اور ہمارا دبدبا قوم کے اوپر کب ہوگا؟ جبکہ ہم ویسا ہی رہیں، وہی لباس زیب تن کریں اور ویسا ہی انداز ہمارا ہو، ویسا ہی چلن پھرن ہمارا ہو، تو ہمارا جو ہے رعب، ہمارا دبدبا قوم کے اوپر اثر انداز ہوگا. تو تب جا کر اگر قاضی کوئی بات کہے تو سامنے والا فوراً بات مان کر اس پر عمل کرے گا. تو یہ جو ہے کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے شریعت جو ہے اجازت دے رہی ہے، تو وہ لوگ جو ہے اپنے مونچھ بڑے رکھ سکتے ہیں. لیکن عام طور سے سنت یہی ہے کہ بھئی مونچھ جو ہے ایک دم نیچے سے کاٹ دیں. کاٹنے کا مطلب اپنے جو ہے اس طرح سے، یعنی بلیڈ سے بالکل جو ہے مونڈ نہ دیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ قینچی سے یا مشین سے جو ہے ایک دم اندر سے جو ہے مونچھ کاٹ دیں، یہی ہمارے لیے سنت ہے. اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب اہل حدیث لوگوں سے یا بریلوی لوگوں سے دوستی کرنا کیسا ہے؟ تو اہل حدیث ہوں یا پھر جو ہے بریلوی مسلک کے ہوں، آخر وہ بھی مسلمان ہیں. ایسا نہیں کہ بھئی شریعت میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ بھئی اہل حدیث سے دوستی نہیں کریں گے، بریلوی لوگوں سے دوستی نہیں کریں گے، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں کس سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے قرآن کے اندر؟ صرف اور صرف یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور غیر مسلم سے، ہندوؤں سے، ان سے جو ہے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے بس. لیکن ان سے تعلقات ہم رکھ سکتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ چلتا رہتا ہے، تو وہاں تک ہم جو ہے تعلقات سب سے رکھیں گے، لیکن دوستی صرف اور صرف مسلمان کا حق ہے. تو ان مسلمانوں میں چاہے بریلوی مسلک کا ہو، چاہے اہل حدیث مسلک کا ہو، چاہے دیوبندی مسلک کا ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہے. اور مسلمانوں کے لیے سب کے لیے ایک ہی خدا ہے، ایک ہی نبی ہے، ایک ہی قرآن ہے، اور سب کے لیے 5 نمازیں ہیں، سب کے لیے کعبہ اور مسجد نبوی عزت کی جگہ ہے. تو اس پہ کوئی اختلاف نہیں. کچھ مسائل ہیں جن میں جو ہے اختلاف ہوتا ہے،
وہ الگ چیز ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہم اہل حدیث سے بھی دوستی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بریلوی حضرات سے بھی دوستی کریں گے۔ لیکن وہ لوگ، کچھ بریلویوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر مشرکانہ عقائد ہوتے ہیں، تو ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اس لیے کہ جس آدمی کے اندر شرک کی بو آ رہی ہو، جس آدمی کے اعمال سے شرک ظاہر ہو رہا ہو، تو اس آدمی سے اپنے آپ کو بچانا بہت ہی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی اس کے غلط کام، اس کے غلط اعمال اپنے اندر پیدا ہو جائیں۔ لیکن بریلوی ایسا ہے کہ بھئی اس کے اندر مشرکانہ عقائد نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے شرک کی بو نہیں آتی ہے، تو پھر اس سے دوستی کرنا کوئی جو ہے گناہ کی بات نہیں ہے، دوستی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب زندگی میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو بہت سارے وظائف ہیں، اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ آیا تھا ہمارے سامنے، تو اس وقت میں نے جواب دیا تھا، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ زندگی میں برکت وظیفوں سے نہیں آتی۔ دو چیزیں بہت ہی ضروری ہیں، ایک ہے اللہ کے مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا، یعنی کہ اس میں فرائض، واجبات، سنن، مستحبات تمام چیزیں آتی ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا۔ دوسری چیز ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ آدمی فرائض پر عمل کرتا ہے لیکن سنن نوافل کے اوپر عمل نہیں کرتا، مستحبات پر عمل نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، تب بھی اللہ اس کی زندگی میں برکت دیں گے، اس کی روزی میں، اس کی کمائی میں اللہ برکت دیں گے۔ لیکن ایک آدمی ہے فرائض بھی کرتا ہے، سنن کی پابندی، مستحبات کی رعایت کرتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، تو یہاں کمایا یہاں گنوا دیا۔ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں برکت نہیں آ سکتی۔ تو یہ دو چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ پہلی چیز فرائض کے اوپر عمل کریں، اس کے ساتھ ساتھ سنن، نوافل، مستحبات کی رعایت رکھیں۔ دوسری چیز اللہ کی نافرمانی سے بچیں، انشاءاللہ خود بخود اللہ روزی میں برکت دیں گے، کمائیوں میں برکت دیں گے، زندگی میں برکت۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی وظیفہ عمل کرنا چاہیں آپ، تو بہت سارے وظائف ہیں۔ جیسا کہ شروع میں نے کہا، ایک مسئلہ آیا کہ گھر کی، ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ گھر کی تعمیر چل رہی ہے، اس کی آسانی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو اس وقت میں نے 4 چیزیں بتائیں، ایک ہے سورہ یاسین کی تلاوت، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی تلاوت، اور تیسری چیز درود شریف کی کثرت، چوتھی چیز استغفار کی کثرت۔ تو ان 4 چیزوں میں سے 3 چیزوں کا اہتمام کریں، سورہ یاسین کی کثرت اہتمام، سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف خوب کثرت سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خوب اللہ سے استغفار کریں۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے ہماری زبان سے درود شریف کا ورد ہو اور استغفار کا ورد ہوتا رہے۔ تو حدیثوں میں بات آتی ہے کہ جو آدمی کثرت سے اللہ سے استغفار کرتا ہے، مطلب کیا ہے، فرائض واجبات کو پورا کرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے جو آدمی جتنی زیادہ کثرت سے اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں اتنی ہی برکت دیں گے۔ تو اس لیے استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت، اور سورہ یاسین کی تلاوت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر میں سے حضرت قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب زمانے میں جو ہے گزرے ہیں، ان کا جو ہے ایک وظیفہ جو ہے کتابوں میں موجود ہے کہ دن و رات میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے بعد 5 سورتوں کی تلاوت کریں، انشاءاللہ زندگی میں برکت رہے گی۔ فجر کی نماز پڑھیں، پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، ظہر کی نماز پڑھیں، سورہ فتح کی تلاوت کریں، عصر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا کی تلاوت کریں، اور مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کے بعد
سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ تو یہ 5 نمازوں کے بعد 5 سورتیں اگر پڑھیں گے تو یہ ایک وظیفہ ہے اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ تو اس کے اوپر میرا بھی ذاتی تجربہ ہے، تو یہ وظیفہ جو ہے بہت ہی مضبوط ہے اور بہت ہی مجرب ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں حالات بدل جائیں گے۔ اور ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب قرض سے بچنے کا کوئی عمل بتا دے۔ تو سب سے پہلی چیز، قرض سے بچنے کا بہترین عمل یہ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ موقع آنے ہی نہ دیں جس میں ہم قرض میں مبتلا ہو جائیں۔ زندگی میں وہ موقع آئے ہی نہ ہماری زندگی میں، اس کا اہتمام۔ اب اس کو کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہم ٹھان لیں کہ بھئی میری کمائی کتنی ہے، اس کے برابر میں کیا کروں گا، اپنے اخراجات رکھوں گا۔ ایک دن میں 300 روپے میں کما رہا ہوں، 400 روپے میں کما رہا ہوں، تو ایک دن کا خرچہ 300 میں 200 رہے گا۔ اتنا اگر ہم نے ٹھان لیا تو پھر انشاءاللہ کبھی جو ہے قرض میں ہم لوگ مبتلا نہیں ہوں گے۔ ہاں، کبھی جو ہے زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جن میں قرض کسی بھی حال میں لینا ہی پڑتا ہے، تو اس قرض سے بچنے کے لیے بہت ساری جو ہے وظائف بتا دیے گئے ہیں، بہت سارے دعائیں بتا دیے گئے ہیں حدیث کے اندر۔ تو اس میں سے ایک بہترین اور مجرب دعا ہے، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کریں اور پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اللہ رب العزت جو ہے قرض سے بچنے کے راستے ہمارے لیے نکال دیں گے۔ تو یہ جو ہے آج کچھ مسائل آئے ہوئے تھے، ان مسائل کا میں نے جواب دے دیا، اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو میں انفرادی طور پر جواب دے دیتا ہوں، اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بار بار آتے رہتے ہیں، تو ان مسائل کا میں اپنی ذاتی طور سے انفرادی اس کا جواب دیتا ہوں، اور جو مسئلہ اجتماعی مسئلہ میرے سمجھ میں آتا ہے ان کا میں جو ہے ویڈیو کے ذریعے سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہے کچھ مسائل تھے، ان کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ اور آخر میں آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے، تو محرم کے 9 یا 10 تاریخ یا پھر جو ہے 10-11 تاریخ، ان 3 دنوں میں سے 2 روزے ہم کو رکھنا ہے، یعنی کہ بیچ کا روزہ بہت ہی ضروری ہے، 10 محرم کا روزہ، یعنی اس سال جو ہے 10 محرم ہفتے کو آ رہی ہے، تو کل جمعہ ہے، جمعہ اور ہفتہ 2 دن روزہ رکھیں، یا پھر جو ہے ہفتہ اور اتوار 2 دن روزہ رکھیں۔ ہفتے کا روزہ بہت ہی فضیلت والا روزہ ہے، اگر 2 روزے نہیں رکھ سکتے تو ہفتے کا 1 دن کا بھی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، تب بھی آپ کو جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ہر آدمی جو ہے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور 10 محرم کی فضیلت یہ بھی آتی ہے کہ اس دن میں کوئی آدمی اپنے جو ہے گھر والوں پر اپنے جو ہے ان کے رزق میں وسعت کرتا ہے، یعنی ان کے لیے اچھا کھانے کا انتظام کرتا ہے، تو خوشی کے ساتھ، پورے دل کے یقین کے ساتھ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اللہ رب العزت پورے سال میں اس کو برکت دیں گے، روزے میں برکت ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی طرف سے آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جب اپنے گھر کے لوگوں پر خرچ کرنے سے اللہ زندگی میں روزی میں برکت دے رہے ہیں پورے سال میں، تو پھر غربا پر خرچ کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ تو اس لیے ان دنوں میں، یعنی کہ 9-10 تاریخ یا 10-11 تاریخ، ان دنوں میں خوب جو ہے اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کریں، لیکن حلال طریقے سے۔ مفتی صاحب نے بتا دیا ہے خرچ کرنا ہے، تو اب جا کے جو ہے سود پر پیسہ لے رہے ہیں، وڈی پر پیسہ لے رہے ہیں، یا پھر جو ہے کارپوریشن پر جا کر پیسہ لے رہے ہیں، یہ چیزیں جائز نہیں۔
سود حرام ہے، کارپوریشن حرام ہے، تمام چیزیں حرام. حلال طریقے سے اگر ہمارے پاس سہولت ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے گھر والوں پر وسعت کریں گے اس دن. اسی طریقے سے غریبوں پر خرچ کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے انشاءاللہ ہمارے روزی میں اور پورے سال ہماری زندگی میں برکت رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا ہر مسئلہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی، اور ہر چیز کو علماء سے پوچھ کر اور علماء سے رابطہ کر کے اس کام کو کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.